غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہ سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ جب راڈرک طارق بن زیاد کے ہاتھوں تھیوڈومیر کی شکست کی اطلاع پر پمپلونا سے چلا تھا تو اوپاس بیس بدل کر تولیتا آیا اور تولیتا کے باہر والی جھیل پر میرینا سے ملا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ راڈرک کی فوج کو اور یہاں کے لوگوں کو کس طرح راڈرک کے خلاف کرے اور اپنی فوج اور لوگوں کا حوصلہ کس طرح توڑا جائے۔ میرینا نے یہ کام جس خوش اسلوبی سے کیا تھا وہ بھی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ وہ جوانی کا زمانہ تھا جب اوپاس اور میرینا ایک دوسرے پر مار مٹے تھے۔ اب وہ ڈیڑھ عمری میں پہنچ گئے تھے۔ میرینا کی شادی ہوئی ہی نہیں تھی کیونکہ وہ راڈرک کی داشتہ تھی۔ اوپاس نے سیوستا جا کر شادی کر لی تھی اور اس کی اولاد بھی تھی۔ اوپاس نے رات میرینا کے کمرے میں گزاری تھی۔ اوپاس کو توقع تھی کہ میرینا محبت کی ماری اس کے آگے بچ جائے گی، لیکن اوپاس نے میرینا میں ایک تبدیلی دیکھی جو یہ تھی کہ میرینا پر خاموشی طاری رہی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی نہ آئی۔ وہ جب بات کرتی تھی تو اس کے انداز میں صوفیانہ قسم کی سنجیدگی ہوتی تھی۔ کبھی تو یوں لگتا کہ جیسے میرینا تارک دنیا ہو گئی ہو اور اسے اس دنیا کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ رہی ہو۔ کیا باقی عمر میرے ساتھ گزارو گی میرینا؟ اوپاس نے پوچھا۔ نہیں اوپاس، میرینا نے بیزاری سے لہجے میں جواب دیا، میری باقی عمر اب عبادت گاہ میں گزرے گی، شاید میری روح پاک ہو جائے۔ میں اب خدا کے قریب رہنا چاہتی ہوں، راہبہ نہ بن جانا میرینا۔ اوپاس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ابھی جوان ہو، آزاد زندگی کا مزہ بھی چکھ لو۔ نہیں اوپاس، میرینا نے کہا، مجھ پر جو بیتی ہے وہ تم جانتے ہو، مجھے اب دل سے اتار دو۔ ایک کام کرنا اوپاس، میں اس فاتح سپاہ سالار طارق بن زیاد کو جس نے راڈرک کو زمین کے تحتے سے اٹھایا اور اس کی بادشاہی ختم کی ہے، ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، کل مجھے اس تک پہنچا دو۔ پہنچا دوں گا، اوپاس نے کہا اور پوچھا، تحفہ کیا دو گی؟ ایک وزنی بکس ہے، میرینا نے کہا، کل 3-4 آدمی اپنے ساتھ لے آنا اور یہ بکس اٹھوا کر میرے ساتھ چلنا۔ صبح جب طارق بن زیاد کے بھیجے ہوئے آدمی گرجے کے تہانے سے خزانہ نکال رہے تھے، اوپاس شاہی محل کے ایک کمرے سے ایک بکس اٹھوا رہا تھا۔ یہ کمرہ 1 سال سے کچھ دن زیادہ عرصے سے مکفل تھا۔ اوپاس جب میرینا کے پاس بکس اٹھوانے گیا تھا تو میرینا نے کمرے کا تالا توڑا تھا۔ اوپاس اس کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ رک کر پیچھے ہٹ آیا تھا۔ کیا ہے اس کمرے میں میرینا؟ اوپاس نے پوچھا تھا۔ اتنی بدبو، کیا اس کمرے میں کوئی انسان مرا پڑا ہے یا کوئی جانور؟ یہ بدبو کمرہ بند رہنے کی وجہ سے ہے، میرینا نے جواب دیا تھا۔ یہ بھی تو دیکھو کہ کمرے میں کیا کچھ پڑا ہے۔ یہ یہودی سحر بوسچن کا کمرہ ہے، وہ یہاں مسلمانوں کی تازہ کھوپڑیاں، انسانی دل، ہڈیاں بھی رکھا کرتا تھا۔ اس نے یہاں سانپ اور بچھو بھی رکھے ہوئے تھے اور ایسی جڑی بوٹیاں بھی اس نے رکھی ہوئی تھیں جن کی بدبو بے ہوش کر دیتی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ چلا گیا ہے، میرینا نے جواب دیا تھا۔ میں اس کا یہ بکس طارق بن زیاد کو تحفے کے طور پر دینا چاہتی ہوں۔ اس میں کیا ہے؟ اوپاس نے پوچھا۔ کیا تو محسوس نہیں کر رہی کہ اس سے کتنی بدبو اٹھ رہی ہے؟ اوپاس، میرینا نے کہا، یہ صرف طارق بن زیاد دیکھے گا کہ اس میں کیا ہے۔ اگر وہ برا مان گیا تو میں سزا قبول کر لوں گا۔ 4 آدمیوں نے لکڑی کا بکس اٹھایا۔ اوپاس میرینا کو ساتھ لیے طارق بن زیاد کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ابن زیاد، اوپاس نے طارق بن زیاد سے کہا، یہ ہے وہ عورت جس نے آپ کو ہزاروں گوتھوں اور یہودیوں کی فوج دی تھی۔ یہ انتظار اس کا تھا کہ دریائے گادلیت کی لڑائی میں فوج کے ہزاروں گوت اور یہودی راڈرک کو چھوڑ کر آپ کی فوج کے ساتھ ملے تھے۔ اوپاس نے طارق بن زیاد کو تفصیل سے بتایا کہ میرینا نے گوتھ اور یہودی بڑوں کو کس طرح قائل کیا اور ان سب نے کس طرح زیر زمین محاذ پر کام کیا تھا۔ ہم اس خاتون کو اس کی توقع سے کہیں زیادہ انعام دیں گے، طارق نے کہا۔ اے سپاہ سالار، میرینا نے کہا، میں نے یہ کام انعام کی خاطر نہیں کیا، میں نے راڈرک سے انتقام لیا ہے، مجھے آپ کی خوشنودی نہیں چاہیے۔
میں نے اپنی روح کو خوش کیا ہے، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ لکڑی کا بکس طارق کے آگے رکھا گیا۔ میرینا نے چابی نکال کر تالا کھولا اور بکس کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ طارق بن زیاد اور دوسرے جو آدمی بکس کے قریب کھڑے تھے یک لحظہ پیچھے ہٹ گئے اور سب نے اپنی ناکوں پر ہاتھ یا کپڑے رکھ دیے۔ بکس سے بدبو کے جو بھوکے اٹھے ان سے کمرے میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ کیا ہے اس بکس میں؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ ایک انسان کی لاش ہے، میرینا نے سنجیدگی سے کہا۔ 1 سال سے اس بکس میں بند ہے۔ لاش راڈرک کی تو نہیں؟ جولین نے پوچھا۔ نہیں، میرینا نے جواب دیا۔ شاہ راڈرک کو ہم نے جاتے دیکھا تھا، واپس آتے نہیں دیکھا۔ کاؤنٹ جولین، آپ اسے جانتے تھے جس کی یہ لاش ہے؟ یہ بوسٹن ہے، شاہ راڈرک کا محبوب ساحر، جادوگر بوسٹن۔ سپہ سالار کو بتاؤ کہ یہ زندہ رہتا تو سپہ سالار آج یہاں فاتح بن کر کھڑا نہ ہوتا، یہاں راڈرک ہوتا اور سپہ سالار طارق بن زیاد زنجیروں میں بندھا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوتا۔ اس خاتون سے کہو کہ پوری بات سنائے، طارق بن زیاد نے کہا۔ ابن زیاد، جولین نے کہا۔ اس شخص کا نام بوسٹن تھا، یہ راڈرک کو آنے والے وقت کے حالات بتایا کرتا تھا۔ یہ علم جوتش و نجوم کا ماہر تسلیم کیا جاتا تھا۔ راڈرک اس کی پیشگوئیوں کو سچ مانا کرتا تھا۔ اسے راڈرک نے مستقل طور پر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ راڈرک اس سے پوچھے بغیر کوئی کام شروع نہیں کرتا۔ بوسٹن ساحر تھا، شبدہ باز تھا۔ کیا یہ یہودی تھا؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ ہاں ابن زیاد، جولین نے جواب دیا، یہ یہودی تھا۔ یہ سحر کاری یہودی کی ہی ایجاد ہے، طارق بن زیاد نے کہا، اور یہی لوگ اس علم میں مہارت رکھتے ہیں۔ اب میرینا بتائے گی کہ یہ مرا کس طرح تھا۔ اوپاس نے کہا۔ شاہ راڈرک جب آپ کے مقابلے کے لیے جا رہا تھا تو اسے کچھ برے شگون کا سامنا تھا، میرینا نے کہا۔ اس نے اس ساحر کو بلا کر کہا کہ یہ برے شگون اس کے حق میں کر دے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے آپ پر فتح حاصل ہو۔ اس ساحر نے راڈرک سے 16-17 سال عمر کی ایک لڑکی مانگی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا دل نکال کر ایسا عمل کرے گا کہ راڈرک کو فتح حاصل ہوگی اور حملہ آور اس کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ شاہ راڈرک نے مجھے حکم دیا کہ میں اس ساحر کو اس کی مطلوبہ لڑکی دوں۔ میرے پاس اس عمر کی ایک لڑکی تھی۔ میں رات کو اس لڑکی کو ساحر کے کمرے میں لے گئی۔ اس نے لڑکی کا سینہ چیر کر دل نکالنے کے لیے اسے میز پر لٹایا اور اس پر جھکا تو میں نے اس کے سر پر ایک موٹے ڈنڈے کی 3 زوردار ضربیں لگائیں۔ یہ بے ہوش ہو کر گرا تو میں نے اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا کر مار ڈالا، پھر لڑکی کو ساتھ لے کر اس کی لاش دوہری کر کے اس بکس میں بند کر دی۔ شاہ راڈرک علی صبح کوچ کر گیا اور میں نے لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ اس رات سے ساحر کی لاش اس بکس میں بند ہے۔ اگر یہ اپنا عمل پورا کر دیتا تو فتح راڈرک کی ہوتی۔ اس کی لاش میرے پاس کیوں لے آئی ہو؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ اس سے بہتر میرے پاس کوئی اور تحفہ نہیں تھا، میرینا نے کہا۔ لاش کہاں؟ اب تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے، اسے جلا دیں یا دفن کر دیں۔ میں اب آزاد ہوں، میرینا نے طارق بن زیاد کو جھک کر سلام کیا اور باہر کو چل پڑی۔ وہ کہتی جا رہی تھی، میں اب آزاد ہوں، میں اب آزاد ہوں۔ اس کے بعد اوپاس اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ شہر سے ہی نکل گئی تھی۔